وطر کی پہلی رکعت جب شروع کریں گے تو کیا کیا پڑھیں گے؟ سب سے پہلے ثنا، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت، اور دوسری رکعت وطر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ اور ساتھ کوئی اتحیات پہ بیٹھیں گے رکوع سجود کے بعد، عبد الرسولوں کے بعد کھڑے ہوں گے، تیسری رکعت وطر کی سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ شریف پڑھیں گے، اس کے بعد جو سورت آپ پڑھنا چاہیں اس کو پڑھیں گے۔ جب سورت ختم ہو جائے تو پھر آپ نے دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنی، ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے، کہاں تک؟ وہی صورتحال ہے جو تکبیر تحریمہ کی ہے، انگلیاں اپنی حالت پر، ہتھیلیاں قبلہ رو، اور یہ انگوٹھے جو ہیں یہ کان کی لو سے اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر ہاتھ باندھ لینے۔ اب یہاں پر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ کیا پڑھی جاتی ہے؟ اگر تو آپ کو دعائے قنوت آتی ہے جو حدیث میں ہے وہ والی تو سب سے اچھی بات، آپ اس کو پڑھیں۔ جو ہم پڑھتے ہیں صرف وہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی احادیث کے اندر دعائے قنوت موجود ہے۔ عربستان میں زیادہ دوسری دعائے قنوت کا رواج ہے، وہ بھی بالکل عین سنت کے مطابق، وہ پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے یہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کو کسی وجہ سے نہیں آتی تو شریعت آپ کو مجبور کرتی ہے کہ دنیا کے ہر کام سے آپ کے حق میں زیادہ ضروری ہے دعائے قنوت کو یاد کرنا۔ دنیا کے ہر کام، فرائض کے بعد ہر کام سے زیادہ ضروری ہے دعائے قنوت کو کسی ایسے سے جس کو خود صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنی آتی ہے، جس کو خود صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنی آتی ہے۔ اگر آپ کو نہیں آتی، جب تک آپ یاد کر رہے ہیں تو جو دعا آپ کو آتی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رب جل نہیں پڑھنا چاہیں بالکل ٹھیک، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھنا چاہیں بالکل ٹھیک، اللہم رب اغفر لی، اللہم رب اغفر لی، اللہم رب اغفر لی 3 بار پڑھ لیں، تب بھی دعائے قنوت کا حصہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن کس کے لیے؟ جس کو آتی نہیں ہے، اس کی نماز بالکل ٹھیک۔ اب وطر کی تیسری رکعت، دعائے قنوت کے بعد رکوع، پھر وہی قومہ، پھر سجدے کی طرف، پھر 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، پھر دوسرا سجدہ، پھر اتحیات پہ بیٹھیں گے، یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے کیا پھیر دیں گے؟ نماز وطر کا یہ طریقہ تھا۔